الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وقال الله تبارك وتعالى: أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. وقال النبی علیہ الصلاۃ والسلام: الدعاء مخ العبادہ. برادران اسلام، اسلامی بھائیوں، اللہ کا فضل اور کرم اور احسان ہے کہ اس اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک ایسے مہینے میں داخل کیا ہے جو اپنی رحمتوں، مغفرتوں اور بخششوں کے ساتھ سایہ فگن ہے، جس مہینے کا سب سے بہترین تحفہ دعا ہے۔ دعا کے متعلق اللہ رب العالمین نے جب احکام صیام رمضان المبارک کے صیام اور فضائل کا جب ذکر کیا ہے تو بیچ میں دعا کا بھی تذکرہ کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا خاص ہے اور دعا کا خاص تعلق ہے رمضان سے، اس بابرکت مہینے سے۔ تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں اپنے رب کے سامنے گریہ وزاری کے ساتھ، عجز اور انکساری کے ساتھ ہر وقت اپنے رب سے دعا کرے بندہ، اپنے رب کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر وقت دعا کرے۔ میرے عزیزو، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، سونے کی دعائیں، کھانے کی دعائیں، نماز کی دعائیں، سجدے کی دعائیں، رکوع کی دعائیں، اور سوتے وقت کیا پیاری پیاری دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں کو فرمایا: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے میرے نبی، اے پاک پیغمبر، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان کو بتلا دیجئے کہ میں ان سے قریب ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم ان کے بالکل شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور اللہ نے آیت میں کیا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بھی سوال کریں میرے بندے تو کہہ دیں میں ان سے قریب ہوں۔ اذا دعان، جب وہ پکار، جہاں بھی جس پوزیشن میں بھی ہوں، جہاں بھی پکارتے ہیں تو ہم ان کی دعا کا، ان کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ تو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو ان پر یہ ضروری ہے کہ وہ مجھے پکاریں۔ لہذا إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ پر عمل کرتے ہوئے اللہ کو ہی پکارنا چاہیے۔ ہر قسم کی استعانت، مدد، ہر قسم کی عبادت، چاہے وہ بدنی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، ہر قسم کی عبادت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے۔ تو اللہ سے ہر وقت دعا کرے بندہ، اور یہ خاص کر اس مہینے میں دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اپنے بندوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ
قبول فرماتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کو واپس اور خالی ہاتھ پھیرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، لیکن جب بھی بندہ پکارتا ہے خاص کر اس ماہ مبارک میں، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو عام کر دیتا ہے، اپنی رحمتوں کو عام کر دیتا ہے، اور بندوں کے دل بھی نرم ہو جاتے ہیں۔ بہت زیادہ گناہگار اور سخت دل انسان بھی اس ماہ مبارک میں، اس بابرکت مہینے میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آگے آتا ہے۔ جو پورے سال بھر نماز نہیں پڑھتا، جو پورے سال بھر مسجد میں نہیں آتا، وہ بھی اس ماہ مبارک میں اگلی صف میں نماز پڑھتا ہے آ کر کے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ بندے کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ جو شرکش شیاطین جو انسان کو گمراہ کرنے کے پر مصر رہتے ہیں، وہ قید ہو جاتے ہیں، ارسٹ ہو جاتے ہیں۔ تو چھوٹے موٹے شیاطین رہتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی خاص بندوں پر رحمت ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین پر چلنا مزید آسان کر دیتا ہے۔ اسی لیے بندے کو دعا کرنی چاہیے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ہمیشہ چونکہ رب کی رضا، رب کی خوشنودی کے بغیر، رب کی توفیق کے بغیر کوئی بھی انسان اپنے رب کے احکام و فرامین پر چل نہیں سکتا۔ اس لیے ہر انسان کو اللہ کی توفیق اور مدد کے بغیر کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس اللہ تعالیٰ نے جہاں احکام رمضان کے احکام فضائل بیان کیے ہیں، تو وہی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، درمیان میں آیت پہلے رمضان روزے کے احکام ہیں، تو بیچ میں یہ آیت نازل کی ہے، تو اس کا تعلق جو ہے، اس کا تعلق رمضان سے ہی ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اسی لیے زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں۔ کیا کہا؟ اس کے کچھ شرائط بھی ہیں، دعا کے شرائط ہیں۔ کیا شرائط ہیں؟ بندے کو اپنے رب کے لیے خالص دعا، اللہ کے رجا اور امید کے ساتھ، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ کیا؟ اللہ کے نیک بندے اپنے نرم گرم بستروں کو چھوڑ کر خوف اور طمع، ڈر اور رجا، خوف اور رجا ایسی چیز ہے کہ جس کا بالکل بیلنس برابر ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے دل میں ڈر ہے تو امید اور رجا بھی ہونی چاہیے۔ صرف امید سے ہی کام نہیں چلے گا، اور صرف ڈر سے بھی۔ اگر بندہ ڈر ہی ڈر رکھ لے، ڈر ہی ڈر، تو ڈپریشن میں چلا جائے گا۔ نہیں، ڈر تو ہے، لیکن اللہ نے جو مومنین کی شان بتائی ہے، کیا مومنین کی شان؟ کیا کہ وہ ڈرتے تو ہیں، خوف بھی ہے اور طمع بھی ہے، ڈر بھی ہے اور امید بھی ہے، رجا بھی ہے۔ تو جہاں بندہ ڈرتا ہے، وہیں اپنے رب کی رحمتیں، مغفرتوں کا سے، اپنے رب کی رضا اور خوشنودی سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بندہ امید بھی رکھتا ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کا جہاں ڈر ہے، اپنے رب کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اسحاق علیہ السلام کی دعا، یوسف علیہ السلام کی دعا، زکریا علیہ السلام کی دعا۔ ہم یہاں زکریا علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کرتے ہیں کہ کیا کہتا اللہ تعالیٰ نے، جب بندہ دعا کرے تو کیسے؟ چیخ کے چلا کر نہیں، بلکہ اپنے رب کے ساتھ میں۔ زکریا علیہ السلام کی دعا
کو ہمارے لیے مشعل راہ بنایا ہے. کیا فرمایا؟ اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واستأل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. اللہ کیسے نداء خفیہ، چپ کے دعا بندہ کب کرے؟ جب کوئی دیکھ نہیں رہا ہو، جب اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہو. جیسے زکریا علیہ السلام نے کہا یا رب، چپکے سے دعا کرتے ہیں. قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس، میرے رب میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئیاں نے، ہڈیاں بھی کمزور ہو گئیاں نے، وال بھی سفید ہو گئے نے. یا رب بیوی بھی بانجھ ہو گئی ہے، دعا بھی کرتا ہوں. اللہ تیرے در پر آیا ہوں، تیرے در پہ. اللہ شرم بھی محسوس ہو رہی ہے، لیکن میرے لیے تہاڈے در تو اور کوئی در نہیں. رب تیرے در سے، تیرے دروازے سے کو چھوڑ کر میں اور کہیں نہیں جا سکتا. اللہ تجھ سے ہی مانگتا ہوں. بیوی بھی بانجھ ہے، ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں، لیکن ایک امید لے کے آیا ہوں. ایک امید تہاڈے تو ہی ہے، دوجیاں تو کوئی اور امید نہیں ہو سکتی. اللہ تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تیرے پاس ہی، تیرے در پہ آیا ہوں، تیرے در کا سواری ہوں. کسی دوسرے کے خالص ہے، خلوص ہے، تو دعا میں خلوص ہونا چاہیے، ندامت اور شرمندگی ہونی چاہیے. اب کہتے ہیں کہ یا رب در پہ آ گیا ہوں، چپ کے دعائیں کر رہے ہیں. کہ اللہ وارث دے دے، اللہ وارث دے دے. تیرے پاس وارث مانگنے آیا ہوں. مجھے پتا ہے کہ نفع نقصان کا مالک تو ہے، نفع نقصان کا مالک تو ہے، دینے والا تو ہے، لینے والا تو ہے. جس سے تو عطا کر دے اسے کوئی چھین نہیں سکتا، جس سے تو چھین لے اسے کوئی دے نہیں سکتا. اللہ اس لیے میں تیرے پاس ایک ارداس لے کر آیا ہوں، ایک گزارش لے کر آیا ہوں، ایک ریکویسٹ لے کر آیا ہوں، وارث دے دے. اللہ اکبر. تو جب اس اخلاص کے ساتھ بندہ پکارتا ہے نا، تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، کس قدر، کتنی جلدی. اب دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك أنت السميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. ابھی ہاتھ اٹھے ہی ہیں، نیچے نہیں آئے ہیں، تو خوشخبری بھی فرشتے لے کر آ گئے. خوشخبری فرشتے لے کر آ گئے. ابھی دعا بندہ کرے گا. زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. کہاں ہے ابھی تو؟ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. اپنے محراب میں، مصلی میں ابھی دعا کر ہی رہے ہیں، کھڑے ہی ہیں. رب نے خوشخبری سنا دی ہے اولاد، اور اولاد بھی کیسی. اللہ انا نبشرک بیحییٰ بکلمۃ من حسن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی ہے. اور کیسا اولاد بھی، کیسی عام اولاد نہیں، بلکہ نبی صالح. تو بندہ جب اپنے اخلاص کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو ہاتھ نیچے رکھنے سے پہلے ہی قبول فرما لیتا ہے. ایسے ہی تمام انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں. ربی زدنی علما کہنا چاہیے بندے کو، اور
کیا کہا؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ تعالیٰ نے وارث عطا کر دیا ہے۔ ادھر یونس علیہ السلام نے دعا کی ہے، مچھلی کے پیٹ میں ہے، مچھلی کے پیٹ میں ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ابھی دعا کر ہی رہے ہیں تو مچھلی کے پیٹ سے باہر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتلا بھی رہا ہے اگر دعا نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے، وہی تمہاری خبر رہتی۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، دعا کا مہینہ ہے، اس مہینے میں یہ بابرکت مہینہ دعا ہے۔ رب یوسف علیہ السلام نے دعا کی ہے، یوسف علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کنویں سے اٹھا کر عزیز مصر بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر، عزیز مصر بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر، ایوب علیہ السلام ہے، تن تن میں کیڑے پڑ گئے ہیں، تن تن ایک جگہ بھی ایسی نہیں رہی ہے زبان کے علاوہ کہ جس میں کیڑے نہ ہوں، پورا جسم کیڑوں سے بھر گیا ہے۔ اللہ اکبر، کتنے اخلاص کے ساتھ ربی رب ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بس دعا مانگی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما دی، اور جو اولاد اہل مال جو اللہ تعالیٰ نے لے لیا تھا اس کا بھی کئی گنا زیادہ واپس کر دیا ہے۔ کب؟ جب بندہ مخلص ہو کر، یہ خلوص آپ کا جتنا اپنے رب کے ساتھ ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو مستجاب الدعوات بنا دیں گے، مستجاب الدعوات بنا دیں گے، چونکہ اس وقت یہ مہینہ بابرکت مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، ہمارے دل نرم ہے، اپنے رب، یہ موسم بہار ہے، اپنے رب کو راضی کر لو۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جلدی کر لو، کہیں یہ چند بندے ایسے ہی نہیں بیٹھے، اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ کی توفیق سے بیٹھے ہیں، اللہ کے فضل سے۔ اللہ تعالیٰ کتنے بندے ہیں جو ان کو توفیق نہیں دیتا، اس بابرکت مہینے میں بھی توفیق نہیں ملتی، شراب پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، سٹے لگا رہے ہیں، نماز کے قریب نہیں جا رہی، یہ توفیق ہے، لہذا توفیق مانگنی چاہیے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اپنے رب فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے مغفرت طلب کریں، وہ تو مغفرت کرنے والا ہے، بخشش کرنے والا، رحمان ہے، رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، اس کے لیے اس سے بس مانگو، اللہ تعالیٰ تو دینے والا ہے، اور جتنے گناہ کر کے آ گئے ہو سب کو بلکہ معاف بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور ان کو نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہے۔ اللہ کس قدر مہربان ہے، جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، لیکن ایک بندہ آتا ہے، حج کرنے جاتا ہے، دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے، اور دور دراز کے سفر سے بھی لوٹ کر آتا ہے، وہ کہتا ہے میرے رب یہ دے دے، میرے رب یہ دے دے، لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے، لیکن اس کی دعا اس کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ میرے بھائیو یہ ہے کہ اکلوہ، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا ملبسہ، اس کا پہننا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، وہ اس کا جسم میں جو گوشت پلا ہے حرام کھا کر کے، وہ سب حرام کا ہی ہے۔ تو حلال کھانا، رزق حلال، یہ خون پسینے کی کمائی، روزے کی حالت میں بھی محنت کر کے جو روزی کماتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو یہ بڑی پسند ہے، اور اس کے بعد حلال روزی کما کر کے، حلال رزق کھا کر کے جب اپنے رب سے دعا کرو گے تو اپنے رب کی رضا اور خوشنودی حاصل کرتے ہوئے اپنے رب کو راضی پاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ
آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا، اپنی رحمتیں، مغفرتیں، بخششیں ہر حال میں اپنے بندے پر نچھاور کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، آخر میں یہی عرض کروں گا کہ کہیں یہ موقع نکل نہ جائے، یہ موقع نکل نہ جائے، یہ رحمتیں مغفرتوں سے ہم محروم نہ رہ جائیں۔ یہ موقع جو آیا ہوا ہے رمضان المبارک کا، یہ بابرکت مہینہ کہیں ایسے ہی نہ نکل جائے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے قیام و سیام کو قبول فرما، اللہ ہماری تلاوت کو قبول فرما۔ اللہ تیرے یہ بندے یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تیرے در پر آئے ہیں، مولا ہم سب کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، اللہ اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ مولا کریم ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، رمضان کو ایمان اور احتساب سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہمارا یہ بچہ ہمارا سعد اللہ بیمار ہے، اللہ اس کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ اس کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے بچے جو والدین جو موجود ہیں جو بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ مسلمانوں کے بچوں کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ مولا کریم رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ نصیب فرما، اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے۔ اللہ بلد کویت کو تمام بلاد المسلمین کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا۔ مولا کریم امیر البلاد ولی عہد مواطنین مقیمین سب کی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔